اپنے نبی کی مبارک زندگی کو سیکھو۔ ایک واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے، ہر شے محفوظ، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں ہے۔ میرے نبی کی عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے باپ دادے پردادوں کے نام محفوظ ہیں، سارے ایک ایک ادا کو میرے رب نے محفوظ کیا ہوا۔ میں آپ کو اپنے نبی کا حلیہ تھوڑا سا سناتا ہوں۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب، نہ زیادہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا، اور آپ کی کرامت تھی کہ بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے قریب کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ آپ کے چاچا حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، وہ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، لیکن وہ بھی جب ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو وہ چھوٹے نظر آتے تھے، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ عظیم الہامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، سیدھے بال پیچھے کر لیتے، کبھی بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، کبھی کبھی یہاں کبھی کبھی یہاں، لیکن زیادہ کان کی لو تک آپ کے بال ہوتے تھے۔ واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، ایسے کمان کی طرح گول بھویں، من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں ہے۔ یہ جن لڑکیوں کے یہاں بال ہوتے ہیں چاری موچڑے نال پٹ 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 کے اوکھی ہو جاندی ہے، یہاں بال نہیں تھے۔ خوبصورتی ہے یہاں بال نہ ہو۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا۔ اشم، ناک ایسے جیسے یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک۔ اشنب، دانت انتہائی حسین موتیوں کی طرح جڑے ہوئے، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کسلیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، بڑے خوبصورت گھنی، ایک مٹھ داڑھی گزرتی تھی۔ سہل الخدین، گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، نہ چربی سے اٹھے ہوئے اور نہ کمزوری سے چپکے ہوئے، ایسے بالکل گول خوبصورت گال۔ فی عنقہ سطع، سراہی دار لمبی گردن۔ فی عینیہ دعج، ادعج، اشکل، احور، اکحل، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات کے میں نے الفاظ بولے ہیں کہ لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، سیاہ پتلی، سفیدی، اور سرما لگا ہوا، آپ سرما لگائے بغیر آپ کی آنکھوں میں سرما ہوتا تھا، اور چمکدار آنکھ، آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، جب آپ یوں دیکھتے تھے تو سارے ایسے ہو جاتے تھے، اس لیے ہمارے نبی ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ واسع الصدر، چوڑا سینہ تھا۔ بعید ما بین المنکبین، یہ کندھے بڑے مضبوط اور کھلے ہوئے تھے۔ سائل الاطراف، طویل الزندین، لمبے بازو تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی اور سیدھی، یہ دیکھو میری انگلی ٹیڑھی سی ہے، آپ کی انگلیاں سیدھی۔ رحب الراحہ، یہ ہتھیلی آپ کی بڑی کھلی اور کشادہ، یہ سخاوت کی علامت ہے، جس کی ہتھیلی کشادہ ہو وہ سخی ہوتا ہے عام طور پہ، جس کی تھوڑی تنگ ہو، ہن ویکھن نہ بہ جائے اپنیاں، تو جس کی تنگ ہو وہ عام طور پہ بخیل ہوتا ہے۔ کوئی یہ 100% بات نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا ہے۔ رحب الراحہ، ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی۔ اشہر الذراعین، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے، یہاں۔ دقیق المسربہ، یہاں سے بالوں کا تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ ختم ہو جاتا تھا۔ سبط القصف، سیدھا قد تھا، ایسے بالکل سرو کے درخت کی طرح۔ سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، ادھر ہو کے دکھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا، شکر ہے میرا بھی برابر ہے۔ کئی ہمارے بھائی بہنیں ہیں، آپ سجے پاسے ہوں دن پیٹ کھبے پاسے ہوں،
آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاسے ہوندے، وہ ہسن تا منہ تو نہیں پتہ لگتا، پیٹ تو پتہ رہتا گڑ 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 گڑ۔ بہت بری بات ہے مسلمان کا پیٹ نکلا ہوا، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ عورت کا پیٹ بڑھ جائے تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو کھانے پہ دیکھو، کھانے کے وقت ہاتھ پہ قابو رکھو، اور غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو، تو نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی۔ کھانے پہ ہاتھ کھل گیا اور غصے میں زبان کھل گئی تو جسم بھی بیمار ہو جائے گا، روح بھی بیمار ہو جائے گی۔ مسیح القدمین، آپ کے پاؤں بڑے حسین نرم و نازک، خمسان الاخمسین، یہ جگہ اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ یہاں فلیٹ نہیں تھی بلکہ یہاں کرو تھا، اور اتنے نازک پاؤں تھے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو پانی اوپر سے ایسے نکل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں پر پانی پھسل جاتا ہے، اس طرح آپ کے پھسل جاتا تھا پانی۔ یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے کر کے نہیں چلتے تھے، ایسے کر کے چلتے تھے، اور کبھی آگے نہیں چلتے تھے، صحابہ کے پیچھے چلتے تھے اور صحابہ کو آگے چلاتے تھے۔ اور ذریع المشیہ، پاؤں میں چال میں تیزی تھی، لیکن قدم چھوٹے تھے، چھوٹے قدم، یہ یوں چلے تو بندہ انہیں کوڑا لگتا ہے، تو قدم چھوٹے ہوتے تھے اور چال میں تیزی ہوتی تھی۔ آپ چلتے تھے، صحابہ پیچھے دوڑتے تھے، اتنی تیز چال تھی آپ کی۔ جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ اور جب کوئی آپ کو بلاتا تھا یا رسول اللہ، مطلب ادھر سے، یہ بیٹھے ہیں کہ ادھر سے کوئی مجھے کہے مولانا، تو میں کہوں گا جی، اس سے آگے میری اوقات نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ پورا مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی۔ اور کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا، آپ سوچو کتنا مشکل کام ہے، آپ ایسے ہوتے تھے، جی فرمائیے۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ پڑی ہے، اس کو فالو کرو، اس کی نقل اتارو، اس کے ڈھب پہ چلو، اس کے طریقے پر چلو، تو آپ کی زندگی تب جا کے خوشگوار ہوگی، انگلینڈ آ کے نہیں ہوگی۔ مکے میں اور مدینے میں رہ کر بھی اگر نبی کی زندگی نہیں ہے تو سوائے ذلت اور پشیمانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اپنے نبی کے بول کو اپنے بول بناؤ،